الحمدللہ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 124 سے 130 تک کا ترجمہ اور پیغام سننے جا رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تکبر، انکار حق اور انجام کفر کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے سنیں اور سوچیں کہ کہیں یہ آیات ہمارے بارے میں تو نہیں، کیونکہ قرآن صرف ماضی کی کتاب نہیں بلکہ آج بھی ہر انسان کے لیے زندہ پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت ہے۔ یعنی ہم رسولوں کے اس بیان پر ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور خدا کا پیغام لایا، بلکہ ہم صرف اسی وقت ایمان لا سکتے ہیں جب کہ فرشتہ خود ہمارے پاس آئے اور براہ راست ہم سے کہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کی صداقت پر پوری طرح مطمئن کر دینا اور شکوک و شبہات اور تذبذب و تردد کو دور کر دینا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، مگر انسان جب غرور میں آ جاتا ہے تو سچائی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چمک دھمک انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، لیکن جو انجام ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ایمان والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہمیں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے وہ روشنی کو بھی اندھیرا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت، جہاں انسان ہر آفت سے محفوظ اور ہر خرابی سے مامون ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا کہے گا، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معینہ میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے،
ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ یہاں جنوں سے مراد شیاطین جن ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، ہر ایک دوسرے کو فریب میں مبتلا کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا رہا ہے۔ اگرچہ اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، مگر یہ سزا اور معافی بلا وجہ معقول، مجرد و خواہش کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ علم اور حکمت پر مبنی ہوگی۔ خدا معاف اسی مجرم کو کرے گا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ خود اپنے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے، اور جس کے متعلق اس کی حکمت یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے سزا نہ دی جانی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہر بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب، یعنی جس طرح وہ دنیا میں گناہ سمیٹنے اور برائیوں کا اکتساب کرنے میں ایک دوسرے کے شریک تھے، اسی طرح آخرت کی سزا پانے میں بھی وہ ایک دوسرے کے شریک حال ہوں گے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بنے یہ کہیں گے، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہوں پر نعوذ باللہ مہریں لگا دی جائیں گی، اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ علم، دولت اور طاقت اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ انسان کو اور زیادہ گمراہ کر دیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جنہوں نے تیرے پیغام کو سنا مگر دل سے نہ مانا۔ ہمیں وہ بینائی عطا فرمانا جو حق کو پہچان لے، اور وہ دل جو تیرے ذکر سے زندہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے نازل ہوا۔ کاش ہم سب اس نور کو اپنی راہوں کا چراغ بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے، اپنی زندگیوں میں ایمان، عاجزی اور سچائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس علم کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ چاہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں قرآن کے ایک اور روشن پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔